بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سرفراز ہاشم ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرل انجینئرنگ، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملک۔ یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے مشین، اس کا نام ہے کمپوسٹ ونڈرو ٹرنر مشین۔ ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کا جو میجر پرابلم تھا کمپوسٹ بنانے کا تھا کہ جب ہم بناتے ہیں ایک ٹریڈیشنل طریقے سے بناتے ہیں، جو روایتی طریقہ ہمارا کہ ایک ہم یہ جس طرح پائل بنی ہے، یہ ایک پائل بناتے ہیں، اس میں ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں۔ ڈیفرنٹ لیئرز میں جو فارم پہ مٹیریل موجود ہوتا ہے وہ پتے ہوتے ہیں، جیسے ہم گرین مٹیریل کہتے ہیں یا گراس ہوتا ہے، اور اسی طرح لکڑیاں یا جو ہمارے پاس ویٹ اسٹرا وغیرہ موجود ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس براؤن مٹیریل ہے۔ تو یہ دو اس طرح کے مٹیریل ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کاربن اور نائٹروجن کی ریشو کو مینٹین رکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپوسٹ کو ایفیشینٹ طریقے سے کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو اس میں ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا سارا مٹیریل ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کی ڈیفرنٹ لیئرز لگاتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک فارمر کو دیکھیں تو اس کے پاس اینیمل مینور یا آپ کہہ لیں کہ یہ اینیملز کا ویسٹ موجود ہوتا ہے، تو وہ بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس میتھڈ کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے اگر روایتی طریقہ ہے تو اس کے لیے 4 سے 5 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم دیکھنے میں آیا کہ جب ایک ماس اسکیل پہ ایک فیلڈ میں بنایا جاتا ہے تو اس میں سی این ریشو کو نہیں مینٹین رکھا جا رہا، تو پھر اس کے لیے یہ مشین ہم نے بنائی ہے جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اس کا میجر آبجیکٹیو یہ ہے کہ جب ہم ایک ماس اسکیل پر بنائیں اور ایک یہ ڈفرینٹ لیئرز جب ہم بنا لیتے ہیں اور ان کو ہم مکس کرنا ہے، تو مکس کرنے کے لیے ماس اسکیل پہ کافی پرابلم آتا ہے۔ تو یہ مشین کیا کرتی ہے، جب چلتی ہے تو اس میں کنویکس یہ بلیڈ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اس میں موئسچر ایڈ کر دیتے ہیں۔ موئسچر تقریباً 50 سے 60% ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اور آکسیجن بھی ایریشن ہو جاتی ہے، تو تقریباً 10% آکسیجن بھی ایڈ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو اس میں یہ 1 ویک کے بعد تقریباً ہم پہلے ٹرن کرتے ہیں، تو ٹرننگ سے یہ جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ بھی امپروو ہو جاتی ہے، اور جو کمپوسٹنگ کا کمپلیٹ پروسیس ہے وہ بھی راؤنڈ اباؤٹ یہ ہے کہ 45 ڈیز سے لے کر 50 ڈیز میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ایکچولی اس میں جو نظر آ رہا ہے پیچھے پائل بنا ہوا ہے، اس پائل میں اگر ہم آؤٹر ٹمپریچر اگر اس ٹائم فیل کرتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ کوئی 32-35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو اگر ہم اس پائل کے ان سائڈ پہ ایک پروب سے چیک کریں تو اس کا 45 سے لے کر 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ تو جب ہم فارم کا ڈفرینٹ مٹیریل لے کر آتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ طرح کا سیڈ ہوتا ہے، تو اس میں ایک ایمبریو پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ ٹمپریچر اتنا ہائی ہو جاتا ہے تو وہ ایمبریو جیسے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کراس کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ہم نے جب پائلز بنائی ہیں اور اس طرح کر کے اس میں کوئی مٹیریل بھی اس طرح کا یوز نہیں، کوئی ایکسٹرا ہم یوز کر رہے، تو جو فارمر ہیں وہ اپنی فیلڈ میں اس کو بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اور اس مشین سے بنانے کا میجر آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو کاربن نائٹروجن میں نے بتایا ہے، اس میں جو میجر اس کا رول ہے وہ آرگینک فرٹیلائزر کا ہے۔ اگر فارمر ایک فیلڈ میں اپنا یوریا یا SOP اور یہ ڈیفرنٹ جو انپٹس دیتا ہے ایک کراپ کو لینے کے لیے، تو اس کا بیسٹ یہی ہے کہ ایک اسپیسیفک یعنی کراپ، جیسے یہاں پہ میں ویٹ اور کاٹن کی بات کروں گا، 120 اور یہ 130 کی ریشو اگر ہم رکھتے ہیں CN ریشو، تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جب یہ بنایا جاتا ہے تو ایک اسپیسیفک یعنی کہ ہم مٹیریل کی کمپوزیشن لیتے ہیں، اس کمپوزیشن کو لینے کے بعد یہ ڈفرینٹ ہم مکس کرتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ لیئرز تقریباً 6 انچز سے لے کر 8 انچز تک کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں۔ اور یہ جو مشین پیچھے نظر آ رہی ہے اس کی تقریباً ہائٹ 4 فٹ تک ہائٹ ہے، اور اس کی 10 فٹ اس کی ویڈتھ ہے۔ تو ہم اس کو جب بناتے ہیں تو اس میں 8 فٹ تک کی وہ ویڈتھ رکھ لیتے ہیں اور 4 فٹ ہائٹ، اور ساتھ اس کے یہ جو ٹینکی نظر آ رہی ہے اس میں پانی موجود ہے، تو یہ ساتھ اس کے موئسچر وغیرہ ایڈ کر دیتا ہے۔ اب جب اس طرح ایک کمپوسٹ بنتا ہے ایک اسپیسیفک کراپ کے لیے، تو اس کا جو ہمارا میجر یعنی کہ افیکٹ آتا ہے وہ ان پٹس پہ آتا ہے، وہ تقریباً 40% 30% کم ہو جاتی ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ فردر امپرومنٹ ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ آرگینک کنٹینٹ جو ہے فیلڈ میں وہ امپروو ہو جاتے ہیں۔
اگر ابھی دیکھا جائے تو ایک ہی فیلڈ سے ہم ڈفرینٹ سیزن میں ڈفرینٹ کراپ کو لیتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فیلڈ میں آرگینک کنٹینٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. ان کو امپروو کرنے کا کوئی بھی حل نہیں ہے. ابھی پاکستان کی اگر ہم سوائل کا دیکھتے ہیں تو 0.4 0.5 ہے، اور جو کہ ریکمینڈیڈ 2.5 ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو اتنا جلدی یعنی کہ امپروو نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ ایک کمپوسٹ بہت ضروری ہے، اور ہمارے جو فارمر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنا چاہیے. اور اس مشین سے انہیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو کمپوسٹ بنانے کا پروسیس ہے بہت ریگوریس اور بہت لمبا پروسیس ہے، اس سے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو پروسیس کرنے اور پڑا رہتا ہے. اور پھر جب وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کمپوزیشن تھی ماس اسکیل پہ، وہ تو کاربن نائٹروجن ریشو تھی نہیں صحیح، اور الٹا ہی نقصان انہیں اٹھانا پڑا. تو کمپوز صحیح تھا ہی نہیں. تو یہ جو میتھڈ آپ کو میں نے ایکسپلین کیا کہ ڈفرینٹ لیئرز کے ساتھ، اور اس طرح اس میں ڈفرینٹ کمپوزیشن کرنا، اور پھر ساتھ موائسچر کو 50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ، اور پھر ایک ماس اسکیل پہ یونیفارم اس مشین سے رکھنا، تو اس سے جب کمپوسٹ بنتا ہے اس کی ایفیشنسی اچھی ہوتی ہے، اور اس سے کراپ کی پروڈکشن بہت اچھی آتی ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کنسلٹینسی لے سکتے ہیں، اس مشین کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو.